Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ اجمعین وعلی من تبعہم بإحسان الی یوم الدین. اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منہما رجالا کثیرا ونساء واتقوا اللہ الذی تساءلون به والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا. یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما. معزز اور موقر علماء کرام، جماعت و جمعیت کے ذمہ داران، عزیز طلباء، محترم سامعین، پردہ نشین ماؤں اور بہنوں، آج کا یہ پروگرام مدرسہ دارالسلام لتحفیظ القرآن کا سالانہ اجلاس ہے. پہلی بار اس ادارے کے اجلاس میں شرکت کا موقع ملا ہے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین اس ادارے کو دن دوگنی رات چوگنی ترقی عنایت فرمائے. طلبہ کا علمی مظاہرہ ہم سبوں نے سنا، دیکھا، محسوس کیا، جو اس بات کی دلیل ہے کہ طلبہ پر کافی محنت کی جا رہی ہے. اکثر میں یہ بات کہا کرتا ہوں کہ یہ تعلیم کا دور ہے اور تعلیم میں انسان نے بہت ترقی کی ہے، لیکن تعلیم سے زیادہ تربیت کی ضرورت ہے. الحمدللہ تعلیم کے ساتھ تربیت پر بھی توجہ دی گئی ہے، جیسا کہ محسوس کیا گیا. ناظم اجلاس نے مجھے جو عنوان دیا ہے، قرآن مجید کی عظمت پر کچھ دیر آپ کے سامنے سما خراشی کا موقع دیا. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین مجھے بھی اور آپ تمام حضرات کو قرآن مجید کی عظمت کو سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے. قرآن مجید کی عظمت کے تعلق سے بہت ساری باتیں کہی جا سکتی ہیں، لیکن موقع کی نزاکت کو سمجھتے ہوئے اور حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے قرآن مجید کی چند عظمتوں کا میں آپ کے سامنے ذکر کروں گا. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین مجھے بھی اور آپ تمام حضرات کو بھی ان عظمتوں کا خیال کرتے ہوئے قرآن مجید سے صحیح شغف پیدا کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. قرآن مجید کی عظمت کے تعلق سے صرف یہ بات کافی ہے کہ یہ اللہ کی کتاب ہے. جس چیز کی نسبت اللہ کی طرف کر دی گئی ہو اس کی عظمت کے بارے میں کوئی شک نہیں کیا جا سکتا. قرآن مجید کی عظمت کے تعلق سے ایک اور بات، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہی خود قرآن مجید میں قرآن مجید کو عظمت والا قرآن کہا ہے. چنانچہ اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ. اے نبی، ہم نے آپ کو 7 آیتیں ایسی عطا کی ہیں جو بار بار پڑھی جاتی ہیں. یہاں سے مراد سورۃ الفاتحہ ہے. والقرآن العظیم، اور عظمت والا قرآن عطا کیا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں قرآن مجید کو عظمت والا قرآن کہا. اللہ کی کتاب ہونا یہ کافی تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کو عظمت والا قرآن کہا. اسی طریقے سے قرآن مجید کی عظمت کے تعلق سے یہ بات بھی ہمارے ذہن و دماغ میں رہے کہ اس سے پہلے جو کتابیں آسمان سے نازل ہوئیں
وہ کتابیں اصلی شکل میں موجود نہیں ہیں، چاہے وہ تورات ہو، زبور ہو، انجیل ہو، ان کے اندر رد و بدل کر دیا گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کتابوں کی حفاظت کی ذمہ داری خود نہیں لی تھی۔ کیوں؟ اس لیے کہ ایک کتاب کے بعد دوسری کتاب آنی تھی، ایک نبی کے بعد دوسرا نبی آنا تھا، لیکن قرآن مجید اللہ تبارک و تعالیٰ کی نازل کردہ کتابوں میں سب سے آخری کتاب ہے۔ اب اس کتاب کے بعد کوئی کتاب نہیں آئے گی، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اس لیے ہمارے نبی کی نبوت قیامت تک کے لیے ہے، اور انسان کے لیے دستور حیات قیامت تک کے لیے قرآن مجید ہی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کی حفاظت کی ذمہ داری خود لی ہے، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، بے شک ہم نے اس ذکر کو نازل کیا ہے اور ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ تمام علماء جانتے ہیں کہ یہاں ذکر سے مراد قرآن مجید ہے۔ جس وقت یہ قرآن مجید نازل ہونا شروع ہوا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، بعد کے ادوار میں، اور اب تک اس قرآن مجید کو بدلنے کی کوششیں کی گئیں، لیکن ان تمام کوششوں کو اللہ نے ناکام کر دیا۔ ہم جس ملک میں رہتے ہیں یہاں بھی ایک شخص نے پہلے قرآن مجید کی چند آیتوں پر نکیر کی، اس کے بعد قرآن مجید کو بدلنے کی کوشش کی۔ اس نے یہاں تک جرأت کی کہ اپنی طرف سے ایک کتاب لکھ کر کے قرآن مجید کی کچھ آیتوں کو نکال کر لوگوں کے سامنے پیش کیا کہ یہ اصل قرآن ہے۔ تاریخ گواہ ہے جب قانون فطرت سے بغاوت کی جاتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نہ اس کو دنیا کا چھوڑتا ہے نہ آخرت کا۔ ہم سب جانتے ہیں، ہم اس کا نام بھی جانتے ہیں، اس کا کام بھی جانتے ہیں، لیکن میں اس مبارک محفل میں اس کا نام لے کر کے اس محفل کو خراب نہیں کرنا چاہتا۔ اسی ہندوستان کے ایک شخص نے قرآن مجید کو تبدیل کرنے کی کوشش کی، اللہ نے خود اس کو بدل دیا۔ آج حالت یہ ہے کہ وہ ایک ایک پل موت کی تمنا کر رہا ہے، موت کی آرزو کر رہا ہے، نہ وہ دین کا رہ گیا نہ دنیا کا رہ گیا۔ تو جو بھی قانون فطرت سے بغاوت کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اسی طرح کی سزا دیتا ہے۔ قرآن مجید کی عظمت کے تعلق سے یہ بات بھی ہمارے ذہن میں رہے کہ قرآن مجید ایک ایسی کتاب ہے کہ جو بھی اس کتاب کو پڑھے گا قیامت کے دن یہ کتاب اس کے حق میں سفارش کرے گا۔ یہ قرآن، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اقرأوا القرآن فإنه یأتی یوم القیامت شفیعا لأصحابہ، صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ آپ نے کہا قرآن مجید کو پڑھا کرو، قیامت کے دن قرآن مجید قرآن پڑھنے والوں کی سفارش کرے گا، اور کسی کتاب کے متعلق یہ بات نہیں کہی گئی۔ اور ایک حدیث میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزہ اور قرآن یہ دونوں اللہ کے حق میں، اللہ کے حضور میں سفارش کریں گے، اور اللہ تعالیٰ ان دونوں کی سفارش کو قبول کرے گا۔ روزہ کہے گا کہ اے اللہ فلاں بندے کو تو معاف کر دے، یہ تیری رضا کے لیے دن بھر بھوکا رہتا تھا، اللہ تعالیٰ اس کی سفارش کو قبول کریں گے۔ قرآن کہے گا کہ اے اللہ اس بندے کو تو معاف کر دے، یہ تیری رضا کے لیے رات میں قرآن مجید کی تلاوت کیا کرتا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ روزہ اور قرآن دونوں کی سفارش کو قبول کریں گے۔ اسی طریقے سے قرآن مجید کی عظمت کے تعلق سے یہ بات بھی کہی جا سکتی ہے کہ یہی کتاب ہے جس سے قوموں کو عروج حاصل ہوا، اور یہی کتاب ہے جس کو چھوڑ کر کے لوگ قعر مذلت میں چلے گئے، ذلت اور رسوائی کے گڑھے میں چلے گئے۔ چنانچہ مکہ مکرمہ میں رہنے والے صحابہ کرام جو اسلام کے آنے سے پہلے بکریاں چرانے والے، اونٹ چرانے والے، ان کو لوگ گری ہوئی قوم سمجھتے تھے۔ کوئی آدمی ان کو حاکم ماننا تو دور کی بات ہے، ان کو محکوم بنانے کے لیے بھی تیار نہیں تھا، کوئی ان پر حکمرانی کرنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ کہتے تھے یہ اجڑ قوم کون ان کے اوپر حکمرانی کرے گا۔ لیکن جب قرآن مجید کا نزول ہوا، انہوں نے قرآن مجید کو پڑھا، قرآن مجید کو سمجھا، قرآن مجید کی تعلیمات پر عمل کیا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے مقام و مرتبے کو بلند کیا، اور مقام و مرتبے کو بلند نہیں کیا بلکہ آنے والی نسلوں کے لیے ان کو آئیڈیل اور نمونہ قرار دیا۔
اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، اگر وہ لوگ بھی اسی طرح ایمان لائیں جیسا کہ تمہارا ایمان ہے تو وہ ہدایت پر آ جائیں گے۔ صحابہ کرام کو اللہ تعالیٰ نے معیار قرار دیا۔ یہ قرآن مجید سے شغف، قرآن مجید کو پڑھنا، سمجھنا اور اس کی تلاوت کرنا اور اس کے حقوق پر عمل کرنے سے صحابہ کرام کو یہ رفعت اور بلندی ملی۔ پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح مسلم کی حدیث ہے، ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین، یہی کتاب ہے جس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ قوموں کو بلند کرتا ہے۔ وَيَضَعُ بِهِ آخرین، اور یہی کتاب ہے جس کے ذریعے سے لوگ قار مذلت میں چلے جاتے ہیں۔ چنانچہ وہ شعر آپ بارہا سنتے رہتے ہیں، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر اور ہم خوار ہوئے تاریک قرآن ہو کر۔ آج ہمارا قرآن سے کیسا شغف ہے، آج قرآن پڑھنا، قرآن پڑھانا۔ لوگ بہت سارے لوگ ہیں جن کو قرآن پڑھنا ہی نہیں آتا ہے۔ وہ مسلمان کیسا ہے میرے بھائی جس کو قرآن پڑھنا نہ آتا؟ جو قرآن نہیں پڑھ سکتا ہے، میں تو جس مجلس میں بھی جاتا ہوں جہاں بھی قرآن مجید پر بولنے کا موقع ملتا ہے، میں یہ بات ضرور کہتا ہوں، آج بھی یہی کہہ رہا ہوں، ہماری اس مجلس میں اگر کوئی شخص مرد یا عورت ایسا ہے جس کو قرآن پڑھنا نہیں آتا ہے تو ابھی سے وہ شروع کرے، ابھی سے وہ شروع کرے۔ قرآن مجید کے پڑھے بغیر مسلمان کا تصور ہی نہیں ہے۔ دنیا کے دیگر علوم ہیں جو اختیاری ہیں، آپ چاہیں تو اختیار کریں اس کو، آپ اس کو حاصل کریں، چاہیں تو نہ حاصل کریں۔ کوئی ڈاکٹر بننا چاہتا ہے، اسلام نے اجازت دی ہے۔ کوئی انجینئر بننا چاہتا ہے، اللہ نے اجازت دی ہے۔ کوئی سائنسداں بننا چاہتا ہے، اسلام نے اجازت دی ہے۔ لیکن دینی علم حاصل کرنا، قرآن کا علم حاصل کرنا، یہ اختیاری نہیں ہے، یہ اجباری ہے۔ یہ پوائنٹ بہت سارے لوگ نہیں سمجھتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، علم حاصل کرنا ہر مسلمان کے اوپر فرض ہے۔ وہاں سے مراد کون سا علم ہے؟ یہی قرآن کا علم ہے۔ قرآن کے بغیر ہماری نماز نہیں مکمل ہوتی۔ اور افسوس ہوتا ہے کہ جو قرآن پڑھنا نہیں جانتے ہیں، قرآن پڑھنے کی کوشش بھی نہیں کرتے ہیں، قرآن مجید کے دروس میں بھی نہیں بیٹھتے ہیں۔ ہر آدمی کو کوشش کرنی چاہیے، اور اللہ ہدایت دے ان علماء کو جنہوں نے عوام کو قرآن سے دور رکھا ہے۔ کہا تم قرآن نہیں پڑھ سکتے ہو، تم قرآن نہیں سمجھ سکتے ہو۔ قرآن پڑھنے کے لیے، قرآن سمجھنے کے لیے بھاری عقل کی ضرورت ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہم نے قرآن مجید کو آسان بنایا ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ یہ ایک ایسی کتاب ہے، کسی بھی زبان کا استعمال کرنے والا، کوئی بھی زبان بولنے والا قرآن مجید پڑھنا چاہے، چند دنوں میں وہ قرآن مجید پڑھ سکتا ہے۔ کوئی بھی ہو، یہاں مرد ہو عورت ہو، جو ابھی تک قرآن پڑھنا نہیں جانتے ہیں، رمضان کا مقدس مہینہ آ رہا ہے، آپ کے پاس بہت وقت رہے گا۔ آپ اپنے مسجد کے کسی امام کے پاس، کسی حافظ کے پاس بیٹھیں، قرآن مجید پڑھنے کی کوشش کریں۔ ایک آیت، دو آیت، ایک رکوع، ایک سطر، دو سطر، جو بھی آپ کوشش کریں گے انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے، میں دعوے کے ساتھ یہ کہہ سکتا ہوں کہ اگر آپ کوشش کریں گے انشاءاللہ بہت جلد قرآن مجید پڑھنا سیکھ جائیں گے۔ تو ہم کو کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ یرفع بہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین، اسی کتاب کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ بہت ساری قوموں کو بلند کرتا ہے، ویضع بہ آخرین، اور بہت سارے لوگوں کو اسی کتاب کی وجہ سے پستی اور زبوں حالی میں ڈال دیتا ہے۔ اسی طریقے سے قرآن مجید کی عظمت کے تعلق سے ہمارے دل میں یہ بات ہونی چاہیے کہ قرآن مجید سے دلوں کو سکون ملتا ہے۔ قرآن مجید پڑھنا، قرآن مجید سننا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھی صحابہ سے کہتے تھے کہ قرآن مجید سناؤ، قرآن مجید پڑھ کے سناؤ، قرآن مجید کی آیتیں سناؤ۔ میرے بھائیو، اگر آپ کے دل میں دین کی محبت ہے تو قرآن مجید کو سنیں۔ آپ دیکھیں کہ حرمین میں امام حرم جو نماز پڑھاتے ہیں، جو لوگ عربی کو سمجھتے ہیں ایک عجیب سناٹا ہو جاتا ہے، کبھی کبھی لوگوں کی ہچکیاں بچ جاتی ہیں۔ ہم قرآن کو ہم نے معمولی سمجھ لیا ہے،
ہمارا بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہم عربی سمجھتے نہیں ہیں. ہمیں کوشش کرنی چاہیے، ہمیں کوشش کرنی چاہیے. اگر ہم عربی سمجھنے لگیں گے، قرآن مجید کی آیتوں کو سمجھیں گے، ہمارے دلوں کو سکون ملے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. سنو، اللہ کے ذکر سے دلوں کو اطمینان حاصل ہو. یہاں سے ذکر سے مراد قرآن مجید کی تلاوت. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی پریشان ہوتے، کہتے بلال سے کہتے بلال مجھے راحت پہنچاؤ، نماز کا اعلان کرو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں کھڑے ہو جاتے، قرآن مجید کی تلاوت کرتے، آپ کے دل کو اطمینان ملتا. میرے بھائیوں، قرآن مجید پڑھنے سے دلوں کو اطمینان ملتا ہے، دلوں کو سکون ملتا ہے. اسی طریقے سے قرآن مجید ایک ایسی کتاب ہے، ایک ایک حرف پر 10 نیکی ملتی ہے. یہ قرآن مجید کی عظمت ہے. ایک حرف پر 10 نیکی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دے کر کے فرمایا الف لام میم، یہ ایک حرف نہیں ہے، بلکہ الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے، میم ایک حرف ہے. اگر کوئی شخص الف لام میم پڑھتا ہے تو اس کو 30 نیکیاں ملتی ہیں. اگر آپ ایک رکوع پڑھتے ہیں تو آپ کتنی نیکیاں روز کما لیں گے؟ اگر آپ ایک پارہ پڑھتے ہیں تو آپ کتنی نیکیاں کما لیں گے؟ اس لیے ہمیں چاہیے کہ قرآن مجید کی تلاوت کی طرف توجہ دیں. میرے بھائیوں، دنیا میں بہت سارے لوگ ہیں تعلیم کو عام کرنے والے. کوئی سائنس کا استاد ہے، کوئی میتھ کا استاد ہے، کوئی ڈاکٹر ہے. مختلف قسم کے علوم و فنون ہیں، لوگ حاصل کرتے ہیں، لوگ سکھاتے ہیں، سیکھنے والے سکھانے والے. لیکن ان تمام سیکھنے اور سکھانے والوں میں سب سے افضل اور بہتر شریعت کی نگاہ میں ہمارے نبی نے جس کو کہا وہ طالب علم اور معلم ہے. آپ نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. تم میں سب سے بہتر انسان وہ ہے جو قرآن مجید کو سیکھتا ہے اور قرآن مجید کو سکھاتا ہے. یہ معصوم بچے، مدرسہ تحفیظ القرآن، مدرسہ تحفیظ القرآن کے پڑھنے والے بچے، جو ابھی 3 بچوں نے حفظ مکمل کیا، قیامت کے 4 بچوں نے ماشاءاللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو ہمیشہ قرآن مجید یاد رکھنے کی توفیق عنایت فرمائے. جب میں یہاں پہنچا تو ایک عالم تقریر کر رہے تھے، بتا رہے تھے کہ کتنا حسین منظر ہوگا اس دن جب اللہ تبارک و تعالیٰ ایک حافظ قرآن کے والدین کو بلائے گا اور قیمتی جوڑا عطا کرے گا. تمام لوگ رش کریں گے، وہ ماں باپ پریشان ہوں گے کہ ہمیں اتنا رسپیکٹ کیوں دیا جا رہا ہے، ہمیں اتنی بڑی عزت کیوں دی جا رہی ہے. اللہ تعالیٰ کہے گا تو نے اپنے بچے کو حافظ قرآن بنایا تھا، اس لیے تمام انسانوں کے سامنے تجھے یہ عزت کا لباس پہنایا گیا. یہ قرآن مجید کی عظمت ہے، یہ قرآن مجید کا مقام ہے. میرے بھائی، قرآن مجید پڑھنے والے، قرآن مجید پڑھانے والے، قرآن مجید کی تعلیمات کو عام کرنے والے، یہ دنیا کے سب سے اچھے لوگ ہیں. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک طالب علم جب وہ علم حاصل کرنے کے لیے نکلتا ہے، قرآن مجید کا علم حاصل کرنے کے لیے، آیتوں کو سیکھنے کے لیے، ہمارے نبی نے فرمایا کہ اس کے نیچے فرشتے اپنا پر بچھاتے ہیں، اس کے اوپر فرشتے اپنا پر بچھاتے ہیں. سمندر کی مچھلیاں اس کی کامیابی کی دعا کرتی ہیں، زمین کے بلوں میں رہنے والے کیڑے مکوڑے اس کی کامیابی کی دعا کرتے ہیں. میرے بھائیوں، یہ ہے قرآن مجید کی عظمت. وہ مقام جہاں قرآن مجید کی تلاوت کی جائے، جہاں قرآن مجید کا درس دیا جائے، جو قرآن کے نام پر مجلس جمع کی جائے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان لوگوں کو 4 قسم کی نعمتیں ملتی ہیں. پہلی نعمت یہ ہوتی ہے کہ ان کے اوپر سکینت ہوتی. کتنا خاموش، دیکھ کتنے لوگ ہیں، کتنی خواتین ہیں، کتنے لوگ ہیں، کتنے بچے ہیں، کتنی خاموشی ہے. الحمدللہ یہاں اللہ کی بات ہوتی ہے، اللہ کے رسول کی بات ہوتی ہے، یہ دین کی برکت ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جہاں قرآن کی تعلیم ہوتی ہے، جہاں کچھ لوگ اکٹھا ہوتے ہیں، قرآن کو سمجھتے ہیں، سمجھاتے ہیں، ان کے اوپر سکینت نازل ہوتی ہے اور فرشتے ان کو، رحمت کے فرشتے ان کو ڈھانپ لیتے ہیں اور اسی طریقے سے فرشتے ان کو گھیر لیتے ہیں، رحمتوں کا نزول ہوتا ہے. اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ان کا ذکر فرشتوں کی مجلس میں کرتا ہے. ہم زمین پر اللہ کا ذکر کرتے ہیں، ہمارا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ کہاں کرتا ہے؟ فرشتوں کے بیچ میں کرتا ہے. یہ کتنی بڑی خوش نصیبی ہے.
یہ برکت جو ملی یہ قرآن مجید سے ملی، یہ قرآن مجید کی وجہ سے ملی۔ میرے بھائیوں، یہ وہ کتاب ہے جو اس سے جڑ گیا وہ ذرہ بھی آفتاب ہو گیا۔ قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اس کو لیلۃ القدر میں نازل کیا۔ لیلۃ القدر بہت ساری راتیں ہیں، لیکن تمام راتیں مل کر لیلۃ القدر کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ اللہ نے خود فرمایا لیلۃ القدر خیر من الف شہر، لیلۃ القدر 1000 مہینے کی راتوں کی عبادت سے بہتر ہے۔ ایک رات کی عبادت 1000 مہینے کی راتوں کی عبادت سے بہتر ہے۔ لیلۃ القدر کو جو یہ مقام ملا، کیوں ملا؟ نزول قرآن کی وجہ سے ملا۔ یہ قرآن مجید کی عظمت۔ آخری عشرہ جس عشرے میں لیلۃ القدر آتی ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلے کے 2 عشروں میں وہ اتنا مستعد نہیں رہتے تھے جتنا آخری عشرے میں ہو جاتے تھے۔ حدیث کے الفاظ ہیں کہ جب آخری عشرہ آتا تھا تو آپ اپنا کمر کس لیتے تھے، مستعد ہو جاتے تھے، آپ مسجد میں آ جاتے تھے اور آپ دلچسپی اور زیادہ آپ کی دلچسپی بڑھ جاتی تھی۔ تو تینوں عشروں کے مقابل میں آخری عشرہ یہ زیادہ فضیلت والا ہے، اس میں لیلۃ القدر ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس میں اور زیادہ مستعد ہو جاتے، یہ بھی قرآن کی وجہ سے ہوا۔ رمضان کریم کو جو یہ مقام ملا تمام مہینوں میں افضل اور بہتر ہے، کیوں؟ قرآن مجید کی وجہ سے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ وہی ہے جس میں قرآن نازل ہوا، جس میں مومن کی نیکیاں بڑھ جاتی ہیں۔ میرے بھائیوں، جس نبی پر نازل ہوا اس کو اللہ نے امام الانبیاء بنا دیا۔ جس امت پر نازل ہوا یہ قرآن وہ خیر امت ہے۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، یہ ہے قرآن مجید۔ جس دور میں نازل ہوا وہ دور سب سے بہترین دور ہے۔ پیارے نبی نے فرمایا خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، سب سے بہترین زمانہ میرا زمانہ ہے، پھر میرے بعد کا، پھر میرے بعد کا۔ میرے بھائیوں، یہی نہیں، جس مقام پر یہ قرآن مجید نازل ہوا اس مقام کو بھی اللہ نے بلند کر دیا۔ اللہ نے قسم کھائی لا اقسم بہذا البلد، میں قسم کھاتا ہوں اس شہر کی۔ مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کو اللہ نے وہ مقام دیا۔ دنیا میں بہت سارے ممالک ہیں، بہت سارے شہر ہیں، لیکن جو مکہ اور مدینہ کو عظمت ملی وہ کسی کو نہیں ملی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس مقام پر قرآن مجید کا نزول ہوا۔ میرے بھائیوں، آج بھی قرآن مجید سے جو اپنے آپ کو جوڑ لیتا ہے وہ ذرہ بھی آفتاب ہو جاتا ہے۔ یہ معصوم بچے، بعض بچے اتنے چھوٹے ہیں جن کے منہ سے بھی دودھ کی بو آتی ہے، انہوں نے آ کر کے تقریریں کی، دل خوش ہو گیا۔ ہم اتنی دور سے آ کر کے ہیں، 300-350 کلومیٹر دور سے، ہمیں اتنی خوشی ہوئی، ان کے ماں باپ اپنے بچوں سے سنے ہوں گے، ان کو کتنی خوشی ہوگی۔ ہم تصور نہیں کر سکتے۔ یہ قوم کے بچے، یہ ہمارے بچے ہیں، ہمارے بچے ہیں، اور ہم سب کے بعد یہی قوم کی رہبری کرنے والے ہیں۔ اگر ہم نے ان کی صحیح تربیت کی، ہم نے ان کی صحیح رہنمائی کی، تو یقیناً یہی آگے بات دور سنبھالنے والے، جماعت کی، جمعیت کی، قوم کی، ملت کی۔ انہی بچوں کو کل قوم کا معمار بننا ہے، بڑے ہو کر انہی کو قافلہ سالار بننا ہے۔ وہ مدرسے جہاں قرآن کی تعلیم دی جاتی ہیں سب سے اچھی جگہ ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ان مدرسوں کو محفوظ رکھے۔ جس دور میں ہم زندگی گزار رہے ہیں، لوگوں کی غلط نگاہیں ہمارے مدرسوں پر آ گئی ہیں، ہماری مسجدوں پر آ گئی ہیں، ہمارے دارالعلوموں پر آ گئی ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے مدارس کی، مکاتب کی، جامعات کی، ہماری مسجدوں کی حفاظت فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عزت اور سربلندی کے ساتھ زندگی گزارنے کی اللہ ہم سب کو توفیق عنایت فرمائے۔ مدرسے کے ذمہ داروں نے مجھے دعوت دی، یہاں بلایا، ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں اور اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ان کے اس بہترین اور مناسب قدم میں اللہ تبارک و تعالی ہر قدم پر ان کی رہنمائی فرمائے اور دن دوگنی رات چوگنی ترقی عنایت فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔